کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اس میں بابوں سے کیا مراد ہے؟ بتا دیا میرے بھائی کئی بار، اس میں ہر وہ بابا شامل ہے جس نے قرآن و سنت کے خلاف اپنی تعلیمات پھیلائی ہیں۔ آپ کا اس کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ میرا موقف لینے سے پہلے میرا خیال ہے آپ لوگوں کو آلریڈی میڈیا کے ذریعے پتہ چل چکا ہے یہ کتنا فراڈیا نوسر باز قسم کا انسان ہے، لیکن میں اس ویڈیو کے ذریعے ان کو میسج دوں گا کہ اب حالات اتنے سازگار نہیں رہے بابوں کے لیے یہاں پہ، کیونکہ نوجوان نسل جو ہے وہ کافی زیادہ ایجوکیٹ ہو چکی ہے، دنیاوی تعلیم کی برکت سے بھی، ہماری ویڈیوز کی برکت سے بھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ میں نے ابھی تک کوئی ویڈیو کسی بھی صحافی کی یا میڈیا اینکر پرسن کی اس کے حق میں نہیں دیکھی۔ میں تو ایک ریلیجس پلیٹ فارم سے ہوں، تو میں تو اس کے وہ والے اسپیکٹس کے اوپر ڈسکشن کروں گا جو دین سے تعلق رکھتے ہیں، باقی اس کا اپنا کریکٹر وہ جانے اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن عام لوگوں کے لیے چونکہ یہ چیز بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا۔ میں اس کی تفصیلات نہیں بتاؤں گا کہ وہ کدھر سے کیوں نکلا، وہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھ لیں کہ ایک ویڈیوز موجود ہے۔ میں جو اس کا ایک دینی پہلو ہے نا، کہ وہ جو طریقہ علاج جس کو وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن کر سکتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی بھی طریقہ علاج اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ایگزسٹ نہیں کرتا جو یہ سب کچھ کر دے کہ کوئی دم ڈال کے کسی گونگے یا بہرے کو قوت گویائی یا سماعت کی قوت عطا کر دے۔ امپاسبل ہے اس دنیا کے اندر، اور یہ میں اب کی بات نہیں کر رہا، قیامت تک کے لیے امپاسبل ہے۔ کوئی طریقہ علاج ایسا ہے نہیں ہے جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فزیکلی کسی کی زبان جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، تالو کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اوپر والا تالو نچلے کے ساتھ، اور آپ سرجری کے ذریعے کریں تو وہ طریقہ علاج ہے۔ تو سرجری تو اسٹیبلش طریقہ علاج ہے، اور وہ ایک ڈس آرڈر کو آپ اوور کم کرتے ہیں۔ جس طرح کسی شخص کو کوئی پھوڑا یا پھنسی ہے، اس پہ آپ نشتر چلا کے اس کی پھر مرم پٹی کریں، تو صدیوں سے یہ طریقہ علاج ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ طریقہ علاج دیا ہے انسانوں کو۔ بڑے بڑے جو طریقہ علاج ہیں وہ 5 ہی ہیں۔ نمبر 1 جو اس وقت زیادہ اسٹیبلش ہے ایلوپیتھی ہے، نمبر 2 ہومیوپیتھک علاج ہے، اور نمبر 3 ہربل ہے، اور نمبر 4 سرجری ہے۔ سرجری کو لوگ ایلوپیتھک کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، سرجری الگ سے ایک علاج ہے۔ ایلوپیتھک بھی جہاں پہ فیل ہو جاتا ہے وہاں سے سرجری شروع ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کسی کا بائی پاس ہونا ہے تو وہ ایلوپیتھک تو نہیں کر سکتا، نہ ہومیوپیتھک علاج ہو سکتا ہے، سرجری کے ذریعے ہوگا۔ ختنہ ہونا ہے کسی بچے کا، کوئی بزرگ پھونک مار کے نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ روحانی آپریشن کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جی ہم نے روحانی طور پہ جو ہے وہ دل کا علاج کر دیا، گردوں کا علاج کر دیا، فلاں چیز کا علاج کر دیا۔ کسی نو مولود بچے کا ختنہ کوئی بزرگ کر کے بتائے نا، بغیر بلیڈ مارے۔ ویسے تو ان سے پہلے سٹامپ پیپر لکھوانا چاہیے کہ اگر یہ ختنہ نہ ہوا تو اسی بلیڈ کے ساتھ ڈیش 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 کر دیں گے آپ کو۔ تو کوئی بھی بزرگ تیار نہیں ہوگا خطرہ کرنے کے لیے روحانی طور پر، سب فراڈ چل رہے ہیں۔ تو یہ 4 بڑے جو علاج میں نے آپ کو بتائے، اور 5واں اگر کوئی ہے تو وہ جھاڑ پھونک ہے، سنت اذکار کے ساتھ دم ڈالنا۔ لیکن وہ دم میں بھی یہ والے کام نہیں ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر جو شیاطین کے ایشوز ہیں، جادو کے ایشوز ہیں، ان چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ وہ طریقہ علاج ایک الگ سے ہے، ہم اسے مانتے ہیں اگر اس میں شرکی الفاظ نہ ہو۔ لیکن ان 5 طریقوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ کہتا ہے جی میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کے کسی کو پھونک ماروں اس کے کان میں تو وہ سننا شروع کر دے، یا اس کے منہ میں تھوک ڈال دوں تو اس کی زبان چلنا شروع ہو جائے، یہ سب کچھ فراڈ ہوتا ہے۔ بیسیکلی جتنے لوگ آپ کو وہاں پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، پری پلان پورا یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا تو آپ انٹرنیشنل جو بڑے بڑے اس طرح کے فراڈی ہیں، میں ان کو فراڈی نہیں سمجھتا کیونکہ وہ الوژن کہتے ہیں، اپنی نظر کا دھوکہ کہتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو۔ وہ بھی یہ کلیم نہیں کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کوئی طریقہ علاج کیے ہوئے ہیں یا ہمارے پاس کوئی جادو ہے، بالکل کلیم نہیں کرتے۔ ڈیوڈ کاپرفیلڈ ہوا میں اڑ کے بتاتا ہے، پانی پہ چل کے بتاتا ہے، انسان کے 2 ٹکڑے کر کے پھر جوڑتا ہے، دیواریں چین میں سے دیوار کے اندر سے ایک طرف سے انٹر ہوتا ہے دوسری طرف سے باہر نکل جاتا ہے، اسٹیچو آف لبرٹی امریکہ کا وہ غائب کر دیتا ہے، بوئنگ جہاز، ٹرینیں اتنی بڑی بڑی یوں کر کے وہ پردہ ڈالتے ہیں، وہ پھر ہٹاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سب لوگ اس کے ساتھی ہوتے ہیں، اس ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں۔
جو مل کے آپ کے ساتھ پرینک کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ سارا کیمرے کا کمال ہوتا ہے. لیکن اس کو میں فراڈیہ اس لیے نہیں کہتا کہ وہ کہتا ہے کہ میں الوژن کر رہا ہوں, میں نظر بندی کر رہا ہوں. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی ایسی کرامت, کوئی معجزہ, کوئی میں نے ایسے جادو کا کوئی ٹرک حاصل کر لیا ہے جس کے ذریعے میں یہ سارے کام کر رہا ہوں. لیکن یہ تو بڑے غلط غلط دعوے کر رہے ہیں. اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اگر اس طرح کی حرکت کرے گا کہ ہمارے کوئی منسٹر صاحب, نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب ان کو پروٹوکول دے رہے ہوں, تو پھر باقی لوگوں کا تو آپ اس قوم کا اپنا حال دیکھ لیں کہ پھر باقی لوگ کیا اس سے درس عبرت حاصل کرنے کی بجائے اس سسٹم کا شکار ہوں گے. لیکن انشاءاللہ ہمارا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. کافی حد تک لوگ ایجوکیٹ ہیں, اور بابوں کے اوپر بڑا برا وقت ہے. اور اب یہ جو برا وقت آیا ہے نا, یہ ریورس نہیں ہونا, کیونکہ زمانے جاہلیت جب ختم ہوتا ہے نا, پھر دوبارہ جاہلیت آتی نہیں وہاں پہ. یہ ہو سکتا ہے کہ علم کے حوالے سے غلوب ہو جائے, ریورس نہیں لگتا. یہاں پہ بھی جو اب یہ ایجوکیشن لوگوں میں آئی ہے, اب ان کا کوئی دال گلنی نہیں ہے. تو یہ 5 طریقہ علاج, ایلوپیتھک, ہومیوپیتھک, سرجری, ہربل, یہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے ہوتا ہے, اور 5واں جھاڑ پھونک. اس کے علاوہ اگر کوئی کلیم کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ فراڈ ہے. علاج کروانے کو ہم یعنی اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم وہ جو فنیٹک قسم کے صوفیاء ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ جی وہ جس حالت میں بھی اللہ رکھے اسی طریقے سے رہے, جوئیں پڑی ہیں تو پڑی رہیں, بیمار ہیں تو بیمار ہی رہیں, اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایک جھوٹی روایت منسوب کرتے ہیں جو کسی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ جی ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور کوئی کیڑا نیچے گرتا تھا وہ اسے اٹھا کے اوپر رکھ لیتے تھے. ان کی بیماری کا ذکر تو قرآن میں ہے. یہ آگے جو آپ نے صفرے لگا لگا کے باتیں کی ہیں یہ تو بالکل جھوٹ ہے, اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے. ہم علاج کو مانتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ شفا 3 چیزوں کے اندر ہے. نمبر 1 کپنگ کروانے میں, یہ پچھنے لگوانے, اور وہ بھی کوئی صحیح بندے سے لگوانا ہے آپ نے, یہ نہ الٹا آپ بیماری لے کے آ جائیں. نمبر 2 شہد میں, وہ تو سورۃ النحل میں آیا کہ شہد کے اندر شفا اللہ تعالی نے رکھی ہے. اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا داغ لگوانے میں. جب کبھی کہیں پہ خون کی رگ کٹ جائے نا, خون رک نہ رہا ہو, تو پھر گرم کر کے پرانے زمانے میں نا وہاں پہ وہ چھری یا نیزے کی جو نوک ہے, جو لوہے کا حصہ جو بھی ہے, وہ گرم کر کے لگاتے تھے. اب تو الیکٹریکلی داغ دیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں, ان میں اب خون کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے اینی بوتلیں ارینج کرو جی, بائی پاس دا آپریشن ہو رہا ہے. اب نہیں وہ بوتلیں ارینج ہوتی ہیں, ایسی ادویات بھی آ گئی ہیں, پلس وہ داغ دے دیتے ہیں, پھر وہ خون وہاں سے رگوں سے آگے نہیں چلتا. لیکن اس کے بارے میں آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں. لیکن یہ منع کرنا آپ کا حرمت کے درجے میں نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں افغانستان میں بھی وہ چوروں کے ہاتھ جب کاٹتے ہیں نا, تو وہ کاٹنے کے فوراً بعد ہی گرم کڑاہے کے اندر داخل کرتے ہیں. وہ داغنے کے ہی ایکویلنٹ ہوتا ہے تاکہ وہ وہاں سے روسٹ ہو جائے اور پھر مزید خون نہ نکلے. یہ طریقہ علاج ہے. تو داغنا جسے پسند نہیں کیا گیا اسے بھی نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے کہ یہ حلال کے درجے میں ہے, ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ اس سے علاج کروا سکتے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, ابو داؤد میں ہے, مشکات کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے, آپ کو کتاب الطب مل جائے گا 2 جلد کے اندر. ابھی سائنس جتنا کام کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیماریوں پر قابو پا کر انسان کی عمر بڑھا رہے ہیں. جاپان میں اس وقت بھی آلموسٹ 55,000 لوگ ایسے ہیں جن کی عمریں 100 سے زیادہ ہیں. یہ ہمارے ملک میں جو 100 والے ملتے ہیں زیادہ تر جعلی ہیں, ان بیچاروں کو اپنی عمروں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں 130 سال دی اماں ہیں, اور 130 دی نہیں ہوتی بیچاری. اور ہمارا تو لیونگ سٹینڈرڈ ایسا ہے کہ 40 سال کی عمر میں 70 سال کا بندہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو میڈیکل عمر اندر کی ہے وہ تو شاید 100 سال ہو چکی ہوئی ہوتی ہے. یہ جو اس قسم کی غذائیں ہوٹلوں سے کھا کھا کے, تو میدا جو ہے وہ بچے کی عمر تو ہوتی 20 سال اور میدے کی عمر 40 سال ہو چکی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اتنا ڈس آرڈر اس میں آ چکا ہوتا. بڑھاپے کے علاوہ کوئی ایسی بیماری نہیں